آج ہم بات کر رہے ہیں جنگ ستمبر کے مارکے کی، جس پہ ہماری کوئی بھی فوج، چاہے وہ بحری ہو، بری ہو، فضائی ہو، ان کی الگ الگ قربانیاں ہیں اور ان کے کریڈٹ پر الگ الگ کامیابیاں ہیں۔ ان تمام کامیابیوں کو ہم آج سیلیوٹ کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ ملک منیر احمد نے، جو کہ فادر ہیں شہید کیپٹن لیفٹیننٹ فیضان کے، اور ان کے حوالے سے ہم مزید جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے پاک فضائیہ کو چوز کیا اور کیا کہنا تھا، کتنے وہ پرعزم تھے، کیا جوش و جذبہ تھا ان کا پاک فضائیہ میں شمولیت کے لیے۔ تھینک یو سو مچ سر آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ آج کا دن ہم یاد کر رہے ہیں ان تمام شہیدوں کو، ان تمام غازیوں کو جن کی پاک فوج کے لیے بے شمار قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کو ہم سراہتے ہیں۔ آپ بھی سرونگ آفیسر رہے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ فیضان کے حوالے سے ہم خاص طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے، کیا ان کی یہ اپنا فیصلہ تھا کہ وہ فضائیہ میں شمولیت اختیار کریں گے، کیا کہنا تھا ان کا اس حوالے سے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ فیضان صاحب جو ہے نا ایئر فورس میں نہیں تھے، بلکہ وہ پاکستان آرمی میں تھے۔ اچھا۔ اور انہوں نے 2014 میں انہوں نے جو سلیکٹ ہوئے تھے پاکستان آرمی کے لیے، 2016 میں انہوں نے کمیشن لیا تھا 33 آزاد کشمیر ریجمنٹ پاکستان آرمی میں، اور وہاں مختلف آپریشنز میں حصہ لیتے رہے۔ اس میں آپریشن ایریا میں اس کی پہلی پوسٹنگ تھی ادھر قرم ایجنسی کی طرف، اور اس کے بعد وہ اپنے کورسز وغیرہ کیے۔ کورسز کرنے کے بعد یونٹ واپس لاہور گئی۔ لاہور سے یونٹ کی جو ہے نا ڈپلائمنٹ ہو گئی تھی سیاچین میں۔ اچھا۔ اور یہ بھی اپنا ایک مخصوص کورس تھا جس کو آپ منی کمانڈو کورس کہہ سکتے ہیں۔ یہ فزیکل کورس ہوتا ہے ایبٹ آباد میں، وہ جو فزیکل سپر فٹ افسر ہوتا ہے اس کو کروایا جاتا ہے۔ تو یہ کورس کرنے کے بعد یہ سیاچین میں ڈپلائی ہو چکے تھے، تو مین وائل ان کی سلیکشن ہو گئی پاکستان آرمی ایویشن میں۔ اچھا۔ اسی ٹریننگ مشن کے دوران ان کی پھر شہادت ہوئی تھی۔ تو یہ جو ہے نا، میں چونکہ خود ایئر فورس میں تھا، تو ان کا میرا تو یہ شاید خواہش ہوتی کہ یہ پاکستان ایئر فورس میں جاتے، لیکن انہوں نے اپنے جذبے کے تحت اور اس حالات کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان آرمی کو جو ہے نا زیادہ ضرورت ہے، تو انہوں نے پاکستان آرمی کو اس میں چوائس کیا۔ اور فیضان جو ہے نا وہ 3 اگست 1995 کو میرے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور انتہائی ٹیلنٹڈ اور بہت ایک لائق بیٹا تھا میرا۔ حافظ قرآن تھے، اور ایف ایس سی کے ابھی ایگزام دے رہے تھے، تو اسی دوران انہوں میں وہ جو ہے نا ہوپ سرٹیفکیٹ کے تحت، مطلب ہے کہ ابھی پورا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے اپلائی کیا پاکستان آرمی میں، اور الحمدللہ ہر جگہ ہر اپنا امتحان پاس کرتے ہوئے سلیکٹ ہو گئے۔ نومبر 2014 میں انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی پی ایم اے کاکول جوائن کیا تھا، اور اپنا جتنے بھی انہوں نے زندگی کے وہ تھوڑی زندگی اس میں گزاری ہے، یعنی کہ اپنے 4 سال مکمل ہونے تک وہ شہادت پا چکے تھے، اور اس اپنے 134 کورس کے وہ 4تھے شہید آفیسر تھے۔ یہ اپنا ایک بہت ہی کامیابی سے اپنی وہ فلائنگ جاری رکھے ہوئے تھے، کہ ان کا ایک سولو ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ اکیلا پائلٹ جو ہے نا، اسٹوڈنٹ پائلٹ جب اکیلا جانا شروع ہوتا ہے اس پہ فلائنگ کے لیے، اور وہ یہ بہت اعلیٰ ترین اپنے نمبروں میں پاس کر چکے تھے۔ تو یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعارفی مشن تھا، کہ جو انسٹرکٹر ساتھ جاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ آپ نے اس علاقے میں اس کے بعد اکیلے فلائی کرنا ہے۔ اور انفارچونیٹلی وہ فنی خرابی آ گئی جہاز میں، اور یہ گجرات کے ایک گاؤں ہے چوپالا، گجرانوالا سے انہوں نے فلائی کیا تھا راہ والی بیس سے، اور ادھر جا کے جہاز میں جب ایک فنی خرابی آئی، وہ مشاق جہاز جو ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں خود چونکہ پاکستان ایئر فورس سے ہوں، اس میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ یہ گلائڈ کر کے لینڈ کر جاتے ہیں، لیکن ان کا نہیں ہو سکا، چونکہ دونوں پائلٹ جو ہے نا شہادت جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ ان کے انسٹرکٹر تھے میجر عمر فاروق وڑائچ۔ جی
رائٹ سر. اور سر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک تربیتی پرواز پر ہی تھے ابھی تک اور بہت ہی ابھی کم ٹائم انہوں نے گزارا تھا پاک آرمی میں, تو اس حوالے سے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی شہادت کی خبر آپ تک کس طرح سے پہنچی تھی اور ان سے آپ کا رابطہ رہتا تھا, کیا وہ بتاتے تھے اپنی ٹریننگ کے حوالے سے کہ وہ انجوائے کر رہے تھے اس پورے ٹائم کو جب وہ ٹریننگ کرتے تھے, وہاں پر وہ وقت گزار رہے تھے, کیونکہ یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا, انہوں نے اپنی مرضی سے یہ کیا تھا, رائٹ؟ جی بالکل. یہ اس طرح ہے کہ ہر بچے میں نا اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. ان میں یہ تھا کہ جس کام کو یہ کرنا چاہتے تھے وہ ماشاءاللہ اپنی پوری تندہی سے کر کے, جیسے مطلب کمیشن میں بھی سلیکٹ ہو گئے. جب ان کو کمیشن کے لیے اپلائی کیا تو یہ بڑے ماشاءاللہ ہیلدی کھانے پینے والے بچہ تھا. تو ان کا نا وہ اوور ویٹ ہو گئے تھوڑا, ڈاکٹر نے کہا کہ ویٹ زیادہ ہے. تو میں نے کہا بیٹا ابھی آپ کی عمر بھی اتنی نہیں ہے تو خیر ہے اگلے کورس میں کر لینا, چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ابو میں ایسی میں کروں گا. اور وہ جو ہے 9 kg کے ویٹ جو ہے نا انہوں نے ریڈیوس کیا کوئی تقریباً 1 مہینے کے وقت میں. جی ہلو, جی جی سر ہم آپ کو سن رہے ہیں. اس میں کرنے جی ٹھیک ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیلنٹ مطلب ہے ان کا جو ہے نا اپنی جو کام کرنا چاہتے تھے اس میں ان کی کوشش یہ ساتھ تک تھی. تو اسی طرح جب یہ ادھر چلے گئے تو اپنے شوق سے گئے تھے ایویشن میں. تو ایویشن میں کہ جتنے اپنے اس سے پہلے جو پڑھائی ہو رہی تھی اس میں سب میں ماشاءاللہ ٹاپ کر رہے تھے. ان کے جو چیف انسٹرکٹر تھے جنہوں نے ٹیسٹ لیا تھا, انہوں نے مجھے جس دن شہادت ہوئی تو اس دن انہوں نے مجھے بتایا کہ سر یہ میں نہیں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا, بلکہ یہ واحد میرا اسٹوڈنٹ ہے کہ جس کو میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں سولو کے لیے یعنی اکیلے فلائنگ پہ جانے کے لیے میں نے کلیئر کر دیا ہے, کیونکہ فرسٹ اٹیمپٹ میں سے کوئی غلطی نہیں تھی. تو خبر کی جو جہاں تک بات ہے کہ رات کو یہ میرے ساتھ تقریباً 10 بجے تک بات کر رہے تھے گھر میں اپنے, اور پھر یہی کہا کہ ابو چونکہ میں نے صبح ارلی فلائنگ پہ جانا ہے, پہلا مشن ہمارا ہی ہے, تو میں ابھی ریسٹ کرتا ہوں. جی تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ ریسٹ کریں. صبح کوئی میرے خیال میں ان دنوں کرونا کے جو ہے نا کووڈ-19 آپ کو پتہ ہے کہ زوروں پہ تھا اپریل 2020 میں. تو میں تو خیر الحمدللہ مسجد میں نماز پڑھتا تھا. میں نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے گھر میں واپس آیا تو میں لیٹ گیا. میں گھر والوں کو میں نے کہا کہ میں سونے لگا ہوں, اس کی امی کو, فیضان کی امی کو. تو بڑے بیٹے نے ڈیوٹی پہ جانا تھا, وہ پی ایف ہاسپٹل اسلام آباد میں تھے. تو وہ میں نے کہا ان کو پھر جگا دینا کیونکہ اس نے ڈیوٹی پہ جانا ہے تو مجھے جانا. کوئی تقریباً 9 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک دوست کی کال آئی ہوئی تھی. ان کو میں نے کال بیک کی تو وہ کہتے ہیں یار یہ اچھا ہو گیا وہ کہ آپ نے کال کر دی ہے. میں تو پریشان ہو گیا تھا. میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا میں ایک ٹی وی پہ خبر چھوٹی سنی ہے کہ کوئی لیفٹیننٹ میجر عمر اور لیفٹیننٹ فیضان شہید ہو گئے. اچھا. تو بہرحال الحمدللہ میں نے کہا اچھا, میں نے خیر اچھا ٹھیک ہے میں کال کرتا ہوں. تو ان کی امی کو میں نے نہیں بتایا لیکن انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی مسئلہ ہے. خیر میں نے اتنی دیر میں نے کال کر رہا تھا ادھر ادھر, میں نے کہا پتہ کرتا ہوں. اتنی دیر میں میرے کزن ہے ان کی کال آ گئی کہ اس طرح جو ہے نا ہمارا ایک بچہ دوسرا کیپٹن وہاں پہ تھا پوسٹڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ فیضان کی یونٹ کون سی تھی. تو میں نے کہا 33 ہے کہ یونٹ ہے ان کی. اچھا خیر اتنی دیر تک مجھے وہاں راہ والی سے بھی کال آ گئی. ٹھیک. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کے لیے اسے چنا تھا. اور یہ جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ اس کا چوائس تھا. جتنی بھی شہید دیکھے ہیں نا میں نے عموماً ان کا چوائس ہے. یہ ہمارے گھر میں ایک 6 ستمبر پہ 2018 میں ہمارے ایک اپنے ریلیٹیو شہید ہیں. تو ان کے جو بھتیجے ہیں وہ آئے ہوئے تھے, ان کو ادھر 6 ستمبر پہ انوائٹ کیا گیا تھا. تو ان کو ایک شیلڈ دی گئی. وہ شیلڈ ہمارے گھر میں پڑی ہوتی. تو یہ چھٹی آیا تو فیضان تو امی کو کہتا ہے کہ امی آپ کا دل نہیں کرتا کہ یہ شیلڈ آپ بھی لیں. بہرحال الحمدللہ اس سے آدمی ہو جاتے ہیں جذباتی تھوڑے سے بندہ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال میں نے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بہت ہمت دی. جب یہ خبر سنی اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بھی سنبھالا, گھر والوں کو بھی کہا. پھر ہم گوجرانوالہ گئے. آج کل کے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, یہ اس وقت کور کمانڈر تھے. یہ خود بھی جنازے میں آئے, میرے ساتھ بادشاہت بھی ان کی کافی جو ہے نا ان کے ساتھ انٹریکشن وہاں پہ ہوا. اور
اللہ نے اتنی ہمت دی کہ میں نے جنازہ بیٹے کا خود ہی پڑھایا تھا. رائٹ سر. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور پریزنس. اینڈ ہم شہید کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور ان جیسے جتنے بھی شہید ہیں جنہوں نے پاک فوج کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں مادر وطن کے لیے, اس ملک کے امن کے لیے, ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.